غیب الارض، بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کے غیب کا جاننے والا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ عالم الغیب والسماوات والارض، دعویٰ ہے کہ اللہ زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انہ علیم بذات الصدور اسی دعویٰ کی دلیل ہے، تعلیلیہ جملہ ہے یہ، کہ جب اللہ رب العزت سینے میں چھپے ہوئے وساوس اور خیالات کو بھی جانتا ہے جو انتہائی مخفی چیز ہے، تو پھر زمین و آسمان میں غیب کا جاننے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پہلے لوگوں کا خلیفہ بنایا۔ خلائف فی الارض، خلیفہ کی جمع خلائف، خلائف کا معنی بعد میں آنے والے، لوگ چلے گئے بعد میں دوسری قومیں آ گئی، تو اللہ رب العزت نے ان کے بعد تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا۔ ہمیشہ ہمیشہ اس زمین پر رہنے والا کوئی نہیں ہے، ہر آنے والا جانے والا ہے، اور پھر اس جانے والے کے بعد دوسرے لوگ پھر آنے والے ہیں، لہٰذا ان جانے والوں کا یہ ان جانے والے لوگوں کے خلیفہ ہیں۔ لہٰذا اس میں اطلاع یہ دی جا رہی ہے کہ جیسے پہلے لوگ چلے گئے، تم ان کے نائبین بن گئے، تم بھی چلے جاؤ گے، پھر تمہارے بعد اور لوگ آئیں گے۔ جب زمین پہ ہمیشہ کسی نے رہنا نہیں، جانا ہے تو کہاں جانا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف جانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ لہٰذا زمین پہ کوئی اللہ کی نافرمانی کر کے یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کا نقصان کرتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابل بن کر فاتح بننے کی کوشش نہ کرے کہ اس سے اللہ کے رسول کا نقصان ہوگا، نہ اللہ کا ہوگا نہ اللہ کے رسول کا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ فمن کفر فعلیہ کفرہ، وہ جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور کافروں کے لیے ولا یزید الکافرین، وہ کافروں کو زیادہ نہیں کرتا، کفرہم ان کا کفر، کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک سوائے ناراضگی کے کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ ناراضگی کے اعتبار سے وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کا غصہ، ناراضگی ان پر بڑھتی جاتی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، کافروں کو ان کا کفر بڑھاتا ہے خسارے کے اعتبار سے، اضافہ کرتا ہے خسارے کے اعتبار سے۔ لازمی بات ہے جب اللہ کی ناراضگی ہوگی تو خسارہ لازمی اور یقینی ہوگا۔ قل ارائیتم، فرما دیجیے، ارائیتم بتلاؤ، سناؤ، دکھاؤ، مختلف معنی اس کے کیے گئے۔ ارائیتم دکھاؤ، شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، اپنے وہ شرکا جن کو تم اللہ کی سوا پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ مجھے انہوں نے کیا پیدا کیا زمین میں۔ یہ باتیں یہ اسی طرح کی ملتی جلتی آیت پہلے بھی گزر چکی ہے۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، کیا ان کے لیے کوئی آسمانوں میں شریک ہے؟ ام آتیناہم کتابا، کیا انہیں کوئی کتاب دی، ہم نے انہیں کوئی کتاب دی، فہم علی بینۃ منہ، تو وہ اس کتاب میں سے کسی دلیل پر ہوں، نہ تو وہ آسمان و زمینوں میں اللہ کے شریک ہیں اور نہ ہی کوئی ان کے پاس ایسی دلیل ہے جس دلیل کی بنیاد پر وہ شرک کرتے ہوں، تو دونوں چیزیں ہی ان کے پاس نہیں ہیں۔ اللہ کی صفات تو بے شمار ہیں اور اللہ رب العزت کی زمین و آسمان کا خالق ہونا مسلمہ ہے، لہٰذا جنہیں تم پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیا انہوں نے بھی اس کائنات کے اندر کسی چیز کو پیدا کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، نہ وہ پیدا کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی شراکت ہے پیدا کرنے والے کے ساتھ۔ تو پھر لازمی طور پر ہمیں توحید کی طرف آنا چاہیے، اللہ ہی کو وحدہ لا شریک ماننا چاہیے کہ خالق اور مالک وہ ہے، زمین و آسمان کا خالق، ان مسلمات پہ قیاس کرنا چاہیے۔ لیکن یہ مشرکین ایسے کم عقل ہیں، کج فہم ہیں
کہ وہ اس بات کو سمجھتے نہیں. بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ بات یہ ہے کہ ظالم لوگ ایک دوسرے کو صرف دھوکہ کی باتوں کو وعدہ کرتے ہیں. دھوکہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد مر جانا ہے، زندہ نہیں ہونا، مٹی میں مل گئے کون زندہ کرے گا. تو یہ وساوس دل میں ڈال کر قیامت کے عقیدے سے انحراف اختیار کرنا، اور پھر جب عقیدہ قیامت نہ رہا تو پھر کوئی عمل بھی سیدھا نہیں رہے گا. اس لیے فرمایا کہ ظالم کو صرف دھوکہ ہی دیتے ہیں. جو باتیں، جو وعدے، جو وساوس و خیالات ان کے دل میں ڈالتے ہیں وہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ رب العزت روکے ہوئے ہے آسمانوں اور زمینوں کو اس بات سے کہ وہ گر جائیں، تزولا زائل ہو جائیں. زائل ہونے سے اللہ روکے ہوئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو پکڑا ہوا ہے. اللہ کا امر ہے، بس اللہ کے امر سے یہ نظام کائنات قائم ہے. آسمان ہو یا زمین ہو یا ان کے درمیانی مخلوقات ہوں، سب کچھ اللہ رب العزت کے حکم سے قائم ہے. یوں نہیں ہے کہ ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا ہے، اگر چھوڑ دے گا تو گر جائیں گے. وَلَئِن زَالَتَا، اگر وہ دونوں زائل ہو جائیں، ان میں کوئی تبدیلی اور تغیر آئے، وہ گر جائیں، ٹل جائیں اپنی جگہ سے، ان امسکہما من احد من بعدہ، تو اس کے سوا ان دونوں کو کوئی بھی تھامنے والا نہیں ہے. انہ کان حلیما غفورا، جب اللہ رب العزت زمین و آسمان کا خالق بھی ہے اور اس زمین و آسمان کو ٹھہرانے والا بھی اللہ ہے، پھر اطاعت اسی کی کرنی چاہیے. اس کی طاقت کا تو یہ عالم ہے کہ اگر وہ زمین و آسمان کو حکم دے اور وہ گر جائیں تو کوئی انہیں تھامنے والا اور نہیں ہے. اللہ زمین کو حکم دے یا اللہ آسمانوں کو حکم دے، آسمان گر جائیں، زمین ہمارے قدموں سے سرک جائے یا زمین ہمیں نگل لے، تو کون ہے جو ہمیں بچانے والا ہے؟ کوئی بھی بچانے والا نہیں. ایک اللہ ہے، اس کی طاقت یہ ہے. پھر ایسے طاقتور کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہم پھر بھی نافرمانی کرتے ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں اور اللہ ہمیں سزا نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ انہ کان حلیما، کیونکہ وہ مہربان ہے، حلم والا ہے، قوت برداشت ہے اس کی، وہ برداشت کرتا ہے ہمیں. پھر ہم نافرمانی کر کر کے جب بھی اس کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا، کیونکہ غفور بھی ہے وہ. انہو کان حلیما غفورا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور ان لوگوں نے مضبوطی کے ساتھ اللہ کی قسمیں اٹھائیں. اقسموا باللہ، انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی. جہد ایمانہم، جہد کا معنی کوشش کرنا، اپنی قسموں میں کوشش کرتے ہوئے. لئن جاءہم نذیر، اگر ان کے پاس ڈرانے والا آئے، لیکونن، تو وہ ہو جائیں گے، اہدا من احد الامم، ساری امتوں میں سے زیادہ ہدایت والے. یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے یہود کے پاس نبی آئے، عیسائیوں کے پاس نبی آئے، لیکن انہوں نے قدردانی نہ کی. اگر ہمارے پاس کوئی نبی آتا تو ہم قدردانی کرتے، ہم اطاعت کرتے، فرمانبرداری کرتے. تو پہلے تو یہ قسمیں اٹھاتے تھے کہ اللہ کی قسم اگر ہمارے اندر کوئی نبی مبعوث ہوا تو ہم اس نبی کی اطاعت کریں گے، اور ایسی کریں گے کہ کسی امت نے ایسی اطاعت نہیں کی ہوگی. فلما جاءہم نذیر، جب ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا، رسول آ گیا، ما زادہم الا نفورا، تو وہ زیادہ نہیں ہوئے، ان کو زیادہ نہیں کیا مگر نفرت کے اعتبار سے. تو نفرت ہی زیادہ ہوئی ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، مخاصمت میں. وہ مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو روکتے ہوئے انہوں نے آپ پہ بھی تشدد کیا، آپ کے ساتھیوں پہ بھی کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلے وعدے تھے، قسمیں تھیں، جب رسول آ گیا تو پھر اسی رسول کی مخالفت کی انتہا کو یہ پہنچے. کیوں پہنچے؟ استکباراً فی الارض، زمین میں تکبر کرتے ہوئے. انہوں نے سمجھا کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے، ہمارے جیسا کوئی بننے کی کوشش بھی نہ کرے. انہوں نے یہ سمجھا کہ عہدے ہمارے پاس، مال ہمارے پاس، اولاد ہمارے پاس. جب یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے تو منصب رسالت بھی ہمیں ہی ملنا چاہیے تھا، جبکہ منصب رسالت تو خالص اللہ کی عطا ہے. یہ وہابی منصب ہے، کسبی منصب نہیں ہے. اور جن چیزوں پہ ہم انسان فخر کرتے ہیں یہ اللہ کے ہاں قابل فخر نہیں ہے. مال و دولت کا ہونا، اور اسی طرح کسی منصب اور عہدے کا ہونا، زمین کے اندر کسی ذمہ داری کا ہونا،
یہ چیزیں اللہ رب العزت کے ہاں کوئی کچھ معنی نہیں رکھتی۔ اس لیے ان چیزوں کی بنیاد پہ کسی کا انتخاب رسالت کے لیے نہیں کیا جاتا۔ کردار ہے، اعمال ہیں، اور اللہ رب العزت نے جسے رسول بنانا ہو تو اس کا انتخاب اللہ رب العزت کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے تکبر کیا، اور یہی تکبر ان کے کفر کی وجہ بنا، یہی تکبر ان کی نفرت کی بڑھنے کی وجہ بنا۔ وہ مکر السیئ، اور بری تدبیریں، بری چالیں چلنا۔ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور بری تدبیر کا وبال اسی پر ہے جو وہ کام کرے۔ ایک شخص کسی کے خلاف بری تدبیر کرتا ہے، برا انتظام کرتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کا سوچتا ہے، یہ نقصان پہنچاتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ اس کا نقصان اسی پر ہے، اس کے نقصان کا وبال اسی پر ہے۔ ہم ظاہراً دیکھتے ہیں کہ کوئی چوری کرتا ہے تو چوری کرنے والے نے دوسرے کے لیے برا ارادہ کیا تو چوری سے دوسرے کا مالی نقصان کیا تو صحیح، کسی کی جان لے لی قاتل نے تو اس نے نقصان کر تو دیا نا اس کا، تو اس کا اپنا کیا ہوا؟ اپنا یہ ہوا کہ اس کی دنیا بگاڑی، اپنی آخرت بگاڑی، اس کا تھوڑا نقصان کیا، اپنا ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان کیا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَلَا يُحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ دوسروں کی دنیا خراب کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کی زندگی برباد کر دی، ہم نے مستقبل تباہ کر دیا ان کا، حالانکہ اپنا مستقبل تباہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ مستقبل جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کے مستقبل کی تو انتہا ہے موت کی صورت میں، اس کی دنیا برباد کر دی، موت آئے گی وہ راحت پالے گا، اپنی مصیبت پر صبر کی وجہ سے اجر پالے گا اللہ سے، لیکن جو نقصان آپ نے اپنی آخرت کا کیا اس کا ازالہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس بری تدبیر انہی کا احاطہ کرے گی جو بری تدبیر کرنے والے ہیں۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، کیا وہ پرانے لوگوں میں دستور کا وہ پرانے لوگوں کے دستور کا انتظار کر رہے ہیں؟ فَهَلْ يَنظُرُونَ، وہ نہیں انتظار کرتے، إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، مگر پہلے لوگوں کے طریقے کی، کہ پہلے لوگوں پہ جیسے پتھر برسے ان پہ بھی برسیں، پہلے لوگوں پہ جیسے اللہ کے عذاب مختلف شکلوں صورتوں میں آئے ان پہ بھی اسی طرح کا کوئی عذاب آئے۔ ہٹ دھرم لوگوں کی ہٹ دھرمی ختم نہیں ہوتی، تو کیا پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو گزرے ہوئے لوگوں کے ساتھ کیا گیا؟ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو ہرگز اللہ کے دستور میں تبدیلی نہیں پائے گا۔ جب یہ ایسا کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا ان پر برسے گا۔ ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور تو ہرگز اللہ کے دستور کو، اللہ کی سنت کو منتقل ہوتا نہیں پائے گا، تبدیل نہیں ہوگا۔ جو نافرمانوں کے ساتھ ہوا وہ نافرمانوں پر کوڑا برسے گا ہی برسے گا، تحویل بھی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ ایک کرے اور سزا دوسرے کو مل جائے، نافرمانیاں یہ کریں اور عذاب کے کوڑے ایمان والوں پہ برسیں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ جس نے جو جرم کیا وہ اپنے جرم کی اللہ سے سزا پائے گا۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں نہیں چلے؟ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو وہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، حالانکہ وہ ان سے طاقت کے اعتبار سے بڑے تھے، طاقت کے اعتبار سے زیادہ مضبوط تھے۔ ان کی تو طاقت کوئی نہیں، ان کے قد لمبے لمبے، جسم بڑے مضبوط، طاقت اور قوت کے وہ عظیم شاہکار تھے اللہ رب العزت کی طرف سے، بڑی طاقت انہیں دی گئی۔ ہاتھوں سے درخت کو اکھاڑ دیا کرتے تھے، بڑے بڑے پتھر اٹھا کے انہوں نے وہ گھر اور مکانات بنائے جن کے نشانات و آثار آج تک صدیوں بعد موجود ہیں۔ آج کے ترقی یافتہ دور کے اندر انسان جو تعمیر کرتا ہے تو وہ زلزلے آتے ہیں ملیاں میٹ ہو جاتے ہیں، اور سیلاب آتے ہیں تو وہ سیلاب کے پانی کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ان لوگوں کے بنائے ہوئے مکانات کے نشانات تو آج بھی باقی ہیں ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی۔ تو وہ مضبوط لوگ تھے، لیکن وہ نہ رہے، مکان بھی نہ رہے، مکین بھی نہ رہے، کاروبار بھی نہ رہے، عہدے بھی نہ رہے، سونا چاندی ان کی قبروں کے اندر سے نکل رہا ہے، وہ خود نہیں ہے، ان کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہوگی، وہ مال تو باقی ہے لیکن استعمال کرنے والے باقی نہیں رہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں قابل فخر نہیں ہیں۔ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض، آسمانوں میں اور زمین میں اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ انه كان عليما قديرا، بے شک وہ جاننے والا بھی ہے۔ جو جاہل ہو وہ دوسروں کی چال میں آتا ہے، جو علیم ہو وہ کسی کی چال میں کیسے آئے گا؟ وہ تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو ناواقف ہو اسے کوئی دبا لے تو دبا لے، کیونکہ اس کی ناواقفیت سے وہ فائدہ اٹھا لے گا، لیکن علیم کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ علیم کو کون عاجز کر سکتا ہے؟ پھر صرف علیم ہی نہیں، وہ قادر بھی ہے، اس کی قدرت کا عالم یہ ہے
کہ ساری کائنات اسی کے حکم سے چلتی ہے، اور ساری کائنات کا نظام اسی کے قبضے قدرت میں ہے، اس کی طاقت بھی ہے، وہ علیم بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت کو کائنات میں کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا۔ اللہ جسے عذاب دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جسے اللہ روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذَ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ رب العزت لوگوں کا مواخذہ کرے، بما کسبوا، ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، ما ترک علی ظہرہا، تو وہ زمین پر کسی کو بھی نہ چھوڑے، من دابہ میں سے، دابہ کہتے ہیں زمین پہ چلنے والوں کو، پھر بعد میں یہ لفظ بڑے جانوروں کے لیے استعمال ہونے لگا، اونٹ اور گائے وغیرہ کے لیے، لیکن ویسے ہم پیچھے پڑ چکے ہیں 12ویں پارے کے شروع میں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تو وہاں دابہ کا یہی ترجمہ ہم نے کیا تھا، زمین پر سب چلنے والے، کوئی بھی چیز اللہ نہ چھوڑے۔ قصور انسان نے کیا، مجرم انسان ہے، عاصی انسان ہے، جرائم انسان نے کی ہے، سزا کا حقدار یہی ہے، اسی کو سزا ملے، لیکن اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے کہ بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ، زمین پر اللہ تعالیٰ کوئی دابہ، کوئی جاندار بھی نہ چھوڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصود یہ ساری چیزیں تو انسان ہی کے لیے پیدا کی گئی، ان الدنیا خلقت لکم، اللہ کا رسول فرماتا ہے دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، اور جب تم ہی نافرمان بن جاؤ گے، انسان ہی کو اللہ تباہ کر دے گا اس کے اعمال بد کی وجہ سے، تو پھر باقی چیزوں کی ضرورت کیا رہے گی؟ ساری کائنات بھی فنا ہو جائے گی، پھر اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت انسان کے سارے اعمال کا مواخذہ دنیا میں کر دے، تو پھر تو کوئی انسان بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ دنیا میں رہے، زندہ رہے۔ جب انسان ہی زندہ نہیں رہے گا تو انسان کے لیے بنائی گئی چیزیں وہ بھی باقی رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا ما ترک علی ظہرها من دابہ ولکن یؤخرہم، لیکن اللہ مؤخر کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، لیکن وہ ڈھیل دیتا ہے تو کھلی چھٹی نہیں دیتا۔ ڈھیل مہلت کو کہتے ہیں، مہلت تو اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ کسی کو کھلی چھٹی نہیں دیتا کہ کبھی پکڑے ہی نہ، ایک دن اللہ نے رکھا ہے پکڑنے کے لیے، وہ بصورت موت ہو یا قیامت ہو، وہ بصورت عذاب ہو، جو بھی ہو، بہرحال اللہ رب العزت پھر پکڑتا بھی ہے، کھلی چھٹی نہیں ہے، ڈھیل ہے، مہلت ہے، اور یہ مہلت اللہ کی رحمت ہے۔ ولیکن یؤخرہم، لیکن وہ انہیں مؤخر کرتا ہے، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک۔ اللہ کے ہاں ہر کام کا وقت مقرر ہے، اس سے پہلے وہ کام نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جب چاہنا ہے تبھی کسی کو موت آنی ہے، اور جب چاہے گا اللہ قیامت قائم کرے گا، جب چاہے گا کسی کو دنیا میں عذاب دے گا، ہر چیز کے لیے اللہ رب العزت نے وقت کو مقرر کیا ہوا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی مدت آ جائے گی، ان کے وقت مقررہ آ جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو بے شک اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، لہٰذا ان کے سارے اعمال کا محاسبہ بھی اللہ رب العزت کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یاسین مکی ہے، اور اس میں 83 آیات، 5 رکوع ہیں۔ بنیادی طور پر مضامین اس کے وہی ہیں جو مکی صورتوں میں ہوتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام اس کی پہلی آیت میں ہی ہے یاسین۔ احادیث مبارکہ میں اس سورت کا نام سورہ عظیمہ بھی ہے۔ عظیمہ اس لیے کہ یہ عظیم برکات کی حامل ہے، اور اس سورت کا نام سورت مدافعہ بھی ہے، بلاؤں کو ٹالنے والی۔ اس سورت کا نام سورہ قافیہ بھی ہے، حاجات کو پورا کرنے والی، کہ اس کے ذریعے سے، اس کی تلاوت سے حاجات و ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ سورہ یاسین کے فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن پاک کا دل قرار دیا، اور پھر اس سورت کے جو مضامین ہیں وہ مضامین توحید رسالت ہے، لیکن قیامت کا ذکر زیادہ ہے۔ جس سورت کو اللہ نے قرآن پاک کا دل قرار دیا، اس میں تفصیل کے ساتھ معاد کا ذکر کیا، قیامت کا ذکر کیا۔ عقائد میں قیامت کا عقیدہ بھی ایسا اہم اور ضروری ہے کہ اس کا دل میں ہر وقت استحضار ہونا چاہیے۔ اگر یہ عقیدہ صحیح ہو گیا اور مضبوط ہو گیا، مضبوط ہونے کے ساتھ مستحضر ہو گیا ذہنوں میں، تو پھر ہم گناہوں سے بچ جائیں گے، ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں گے۔ لفظ یاسین کا معنی بشر، سید البشر بھی کیا گیا، اور یاسین نام رکھنا جائز ہے یا نہیں، تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے
معرف القرآن میں لکھا کہ چونکہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کے بارے میں اصل ضابطہ یہی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو جس لفظ کا معنی ہی ہم نہیں جانتے، اسے بطور نام کے عالم کے نہیں رکھنا چاہیے۔ شاید اس میں ایسے معنی ہوں جو اللہ ہی کی ذات کے ساتھ خاص ہوں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اسے استعمال کرنا جائز نہ ہو۔ البتہ یاسین اگر نام کسی کا رکھا جائے تو اس کے بارے میں پھر یہ کہ اس کا رسم الخط یہ نہ ہو جو قرآن پاک میں ہے، یاسین، پھر یا کو الف کے ساتھ، جو کھڑی زبر ہے اس کو الف کے ساتھ لکھا جائے، یا پھر الف پھر سین پھر یا پھر نون، یعنی حروف تہجی کے ساتھ اس کو لکھا جائے، یوں حروف مقطعات جیسے لکھے ہوئے ہیں قرآن پاک میں اس طرح سے یاسین نہ لکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معنی ہو یا انسان، یاسین کا معنی یا انسان ہے، اور یہ قبیلہ طے کی لغت میں اس کا معنی یاسین کا معنی انسان ہے۔ اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یا محمد ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے نام 7 رکھے ہیں قرآن پاک میں، نمبر 1 محمد، احمد، طہ، یاسین، مزمل، مدثر اور عبداللہ۔ تو یہ 7 نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے گئے۔ باقی اس میں ہے تفسیر در منصور میں ہے، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان اللہ قرأ طہ و یاسین قبل ان یخلق من قبل ان یخلق السماوات والارض من 1000 عام۔ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، سورہ یاسین کی اور سورہ طہ کی۔ ہر صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھی جائے تو شام تک کاموں میں آسانی رہتی ہے، شام کو اگر پڑھا جائے تو صبح تک کاموں میں آسانی رہتی ہے۔ جسمانی زندگی کا مدار ہمارے دل پر ہے، روحانی زندگی کا مدار ایمان پر ہے، اور ایمان کے جو بنیادی ارکان ہیں 3، توحید، رسالت اور قیامت، اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ من قرأ یاسین کتب اللہ له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات، ترمذی شریف میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین پڑھی اللہ رب العزت اس کے لیے 10 قرآن پاک پڑھنے کا اجر لکھیں گے۔ تو یہ 10 قرآن پاک کا اجر اس سورۃ یاسین پر ہے جو مستقلاً پڑھی جائے۔ مطلب یہ ذہن میں اعتراض نہ ہو کہ ہر قرآن پاک کے اندر پھر سورہ یاسین تو ہوگی۔ جب سورہ یاسین ہم پڑھیں گے اور ہمیں 10 قرآن پاک کا اجر ملے گا تو ان 10 قرآن پاک کے اندر بھی تو سورہ یاسین ہوگی، تو جو تبان سورہ یاسین ہو اس کا اجر نہیں ہے، جو مستقلاً پڑھی جائے گی اس کے اجر کی بات ہے۔ یاسین استاد جی بیٹے کو مار دیا آپ نے؟ اذان فجر شروع ہے۔ نہیں استاد جی نے تپڑ مارا۔ نہیں حضرت نہیں مارتے ہوتے، تو مجھے تپڑ کی آواز آئی ہے۔ آپ کے موکل زیادہ تیز ہیں۔ جی 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 نہیں مارا نہیں ہے میں نے استاد جی تپڑ۔ جی نہیں میں تو پڑھا رہا ہوں، میں نے نہیں مارا، مارنے کے لیے جنات ہیں گھر میں۔ مارنے والی مخلوق اور ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو رویا بچہ اس کو مارا نہیں ہے، یہ ویسی رویا خود ہی۔ وہ چھوٹا بیٹا ایک میرا معذور ہے نا، تو وہ کمپیوٹر کو دیکھتا رہتا ہے، اس میں نعت لگی ہو تو بند ہو جائے تو رونے لگ جائے گا۔
ماشاء اللہ. اس کی اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یاسین والقرآن الحکیم، وہ قسمیہ ہے اور اللہ رب العزت نے قسم کھا کر 3 باتیں ارشاد فرمائیں. القرآن الحکیم، قرآن کی قسم جو حکمت والا ہے، قرآن کی قسم جو حاکم کی طرف سے ہے، قرآن کی قسم جو محکم ہے. یہ تینوں معنی ہم پہلے حکیم کے کر چکے ہیں اگر آپ کو یاد ہو. پھر 3 باتیں اللہ نے فرمائی، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں، پیغمبروں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں. تنزیل العزیز الرحیم، قرآن پاک غالب رحمت کرنے والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. جب اللہ قسم اٹھاتا ہے قرآن پاک میں تو قسم اور جواب قسم کے اندر تعلق ہوتا ہے، مناسبت ہوتی ہے. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ قسم جواب قسم کی دلیل بنتی ہے. تو قسم اٹھائی قرآن پاک کی، قرآن پاک دلیل بنا انک لمن المرسلین جواب قسم کا، علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. یہ تینوں چیزوں کی یہ دلیل بنا قرآن کریم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رسالت پر قرآن پاک ہے. ہر نبی کو اللہ معجزہ دیتا ہے، اور اس وقت قوم کو جس کام کے اندر، جس فن کے اندر مہارت حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العزت نبی کو معجزہ بھی ایسا دیتا ہے جو قوم کو اس فن کے اندر عاجز کر دے. جیسے ہم پیچھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات پڑھ چکے ہیں. اللہ نے عصائے موسیٰ اور ید بیضا والا معجزہ دیا، جادو بڑا عروج پر تھا، سارے جادوگر عاجز آگے کہ ہم تو ایسا نہیں کر سکتے. جب ہم فن میں ماہر ہونے کے باوجود بھی ایسا نہیں کر سکتے تو یہ شخص جو ایسا کر رہا ہے پھر یہ لازمی اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اس فن کی ساری باریکیوں کو ہم جانتے ہیں. لہٰذا اس کام کا تعلق، اس خارق عادت کام کا تعلق ہمارے فن کے ساتھ نہیں ہے، تو لازمی طور پر اللہ کی طرف سے ہے. سیدنا عیسیٰ بن مریم کے دور میں طب بڑی عروج پر تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت و بلاغت بڑی عروج پر تھی. عرب کے شعراء ایک جگہ بیٹھے بیٹھے 100 نہیں، ہزار اشعار کی قصائد فی البدیہہ کہا کرتے تھے. بڑے بڑے لمبے قصیدے اب بھی ان کی کتابیں ملتی ہیں. تو فی البدیہہ اشعار کہنا اور بڑی فصیح و بلیغ کلام کہنا، یہ ان کے اس وقت معروف تھا. تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معجزہ کے دیا، جس قرآن پاک کے اندر فصاحت بلاغت ایسی زبردست قسم کی تھی کہ اس وقت کے بلاغاء شعراء فصحاء وہ سارے کے سارے عاجز آگے. تو کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا کہ ہم فصاحت و بلاغت کے اندر ماہر ہیں اور ہم اس فن کی باریکیوں کو جانتے ہیں. جب یہ ہم اس جیسا کلام ماہر ہونے کے باوجود بھی نہیں کر سکتے تو وہ شخص ایسا کلام پڑھ رہا ہے جو کسی مکتب میں گیا نہیں، کسی سکول میں گیا نہیں، کسی استاد کے پاس وہ بیٹھا نہیں، پڑھا نہیں، کسی کتاب کو نہیں اس نے پڑھا. تو لازمی بات ہے ایسے انسان کی زبان پر ایسے کلام کا صادر ہونا اس کے نبی ہونے کی دلیل بنتا ہے. پھر ہر نبی کا معجزہ وہ اس کی ذات کے ساتھ خاص ہوتا ہے. جب وہ نبی جائے تو معجزہ بھی کیا، مدت نبوت ختم تو معجزہ بھی ختم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک چونکہ نبوت اور رسالت ہے تو آپ کا معجزہ بھی قیامت تک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کی تاثیر یہ ہے کہ یہ دلوں میں انقلاب لاتا ہے، تبدیلی، حقیقی تبدیلی پیدا کرتا ہے دلوں کے اندر. اس لیے فرمایا کہ قرآن کریم آپ کی رسالت پر دلیل ہے. دوسرا یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرپور ہے، جو حاکم کی طرف سے ہے. ہر انسان کے کلام سے اس کے علم کی پہچان ہوتی ہے. یوں کہہ لیں کہ کلام ذات کا، متکلم کی ذات کا تعارف بنتا ہے. انسان کے پاس علم ہوگا تو لازمی طور پر اس کا کلام
اس انسان سے زیادہ بہتر ہوگا جس کے پاس علم نہیں ہے۔ پھر انسان عالم ہونے کے ساتھ اگر عاقل بھی ہو تو وہ اپنے علم کی بات بے موقع نہیں کہے گا، برمحل کہے گا۔ تو علم کے ساتھ عقل بھی ہے، دانش مندی بھی ہے، تو اس کے کلام کے اندر اور زیادہ حسن آئے گا۔ پھر علم و عقل کے ساتھ ساتھ اگر اس کے پاس عہدہ بھی ہے، منصب بھی ہے کوئی بڑا، تو اس کے کلام کے اندر مزید نفاست اور عمدگی آ جائے گی۔ اب وہ لمبا چوڑا کلام نہیں کہے گا، مختصر بات ہوگی لیکن وہ بات بڑی زبردست ہوگی۔ تو اللہ رب العزت میں تینوں صفات، اللہ تو خالق ہے ان تینوں صفات کا، انسان کے اندر تو اس کا عکس بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت علیم بھی ہے، اللہ رب العزت عاقل بھی ہے، عقل کا خالق ہے اللہ، اور اللہ رب العزت کا عہدہ یہ ہے کہ وہ سب کا خالق، مالک، اور ساری کائنات اس کی مخلوق ہے، وہ احکم الحاکمین ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت کے کلام کے اندر کیسی نفاست ہوگی، عمدگی ہوگی، فصاحت ہوگی، بلاغت ہوگی، یہ ساری چیزیں اس بات پر دلیل ہیں کہ یہ قرآن خالص اللہ کی طرف سے ہے، کہ کوئی انسان ایسا کلام نہیں کر سکتا۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ بھیجے ہوئے میں سے ہیں، آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ یہ مشرکین کی اس دعویٰ کی تردید ہے جو مشرکین کہا کرتے تھے کہ لست مرسلن، آپ رسول نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے دعوے کی تردید فرمائی، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ جارا صراط مستقیم، یہ جار مجرور مل کر مرسلین ہی کے متعلق ہو جائیں گے۔ تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل العزیز الرحیم ہوا مبتدا شروع میں محذوف نکلے گا اگر رفع اس پہ ہو، دو قراتیں ہیں، تنزیل تنزیل العزیز الرحیم، نازل کرنا ہے غالب کی طرف سے جو رحمت والا ہے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، لتنذر یہ لام تعلیلیہ ہے، اور قرآن پاک کی بعثت کا مقصد بیان کیا گیا تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں ما انذر آباؤہم، کہ نہیں ڈرایا گیا ان کے آبا کو، فہم غافلون تو وہ غفلت کرنے والے ہیں۔ تو تفسیریں اس آیت کی گئی مولانا، ایک تفسیر تو یہ کہ یہاں قوم سے مراد قریش ہے، عرب ہیں، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہل مخاطب وہ تھے۔ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ساری انسانیت کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، لیکن چونکہ عرب پہل مخاطب تھے، اس لیے یہاں خاص طور پر عرب والوں کے بارے میں بات کہی گئی، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ تو لیکن اس سے زیادہ بے غبار تفسیر دوسری ہے، اور وہ یہ ہے کہ لتنذر قوم، تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو، ما انذر آباؤہم، جس کے قریب کے آبا کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بعد یہ زمانہ فطرت کا ہے، وہی کا سلسلہ رکا رہا، تو یہ قریب کے آبا مراد لے کر پھر ساری انسانیت قوم سے مراد ہوگی، عرب ہو، عجم ہو، جہاں کے بھی رہنے والے ہوں، آپ ان سب کو ڈرائیے، کیونکہ ان کے قریبی آبا کے پاس کوئی نبی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اور اس وجہ سے فہم غافلون، وہ غافل ہیں ایمان سے، وہ غافل ہیں عقیدہ توحید سے، وہ غافل ہیں رشد و ہدایت سے۔ تو یہ تفسیر ذرا بے غبار سی، اس پہ اعتراض نہیں ہوگا۔ لتنذر قوما ما انذر، ما نافیہ، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، یقیناً بات ثابت ہو چکی ان کی اکثریت پر۔ وہ بات کون سی ہے؟ وہ بات یہ ہے جو اللہ رب العزت نے فرمائی، لَأَمْلَأَنَّ، کیسے وائج پیچھے بھی گزری ادھر میرے خیال صورت میں بھی، وَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَالنَّاسِ اجمعین، من ہم الجنة ضرور والناس، جہنم کو بھر دیں گے انسانوں سے اور لوگوں سے۔ تو اللہ وتمت رب قائم، العزت کا یہ قول ثابت ہو گیا انسانوں پر، ان کی اکثریت پر، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خبر ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لہٰذا اس میں تسلی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کے ایمان کے بارے میں زیادہ پریشان نہ ہوں، دعوت کا فریضہ آپ نے انجام دے دیا،
لیکن خبر آپ کو ہم نے دے دی ہے کہ یہ ایمان لائیں گے نہیں۔ جب پہلے سے آپ کو یہ اطلاع اور خبر مل گئی تو اب آپ اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے امت پر حریص ہونے کی وجہ سے، امت پر شفیق اور مہربان ہونے کی وجہ سے۔ شاید اس مرتبہ جاؤں تو ایمان لے آئیں، شاید اس مرتبہ جاؤں تو ایمان لے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی اطمینان و سکون کے لیے اللہ رب العزت نے یہ اطلاع دی ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ، پھر ایمان وہ نہیں لائیں گے تو ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ تو دو وجہ اس کی بیان کی گئی۔ نمبر ایک، پہلی بات یہ ارشاد فرمائی گئی اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، فرمایا کہ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہے۔ اب دنیا کے اندر اگر کسی کی گردن میں توق ڈالا جائے، لوہے کا لباس ہو جو بالکل نیچے سے ہو کر تھوڑی تک جا کے لگ جائے، تو گردن اوپر کی اوپر رہ جائے گی۔ جب گردن اوپر کی اوپر رہ جائے گی تو وہ اپنی ذات میں بھی اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ سکے گا، تو اپنی ذات میں بھی غور و فکر نہیں کر سکے گا۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، تو وہ توق ان کی ٹھوڑیوں تک ہے۔ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، تو وہ جی جس سے ان کے سر اوپر کے اوپر ہی رہ گئے، مقمحون، اوپر کے اوپر ہی سر ان کے رہ گئے، نیچے نہیں آ رہے۔ جب وہ سر نیچے جھکائے گا نہیں تو وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھے گا، اپنی ذات میں بھی غور و فکر نہیں کر سکے گا۔ اس وجہ سے ایمان تکبر کے ساتھ یہ ایک تعبیر ہے، اور دوسری اس کی تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ قیامت والے دن ان کو عذاب دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طریقے سے۔ اور دنیا میں یہ ایک تمثیل بھی بن سکتی ہے کہ دنیا میں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کی گردن میں توق ڈال دیا جائے اور پھر وہ توق ان کی ٹھوڑی تک ہو، اس کی وجہ سے گردن اوپر کی اوپر ہی رہے، وہ نیچے دیکھے ہی نہ۔ تو یہ ان کے تکبر کی طرف اشارہ ہے ان کے، وہ ایسے متکبرین ہیں، اس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ دوسرا یہ کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی، پیچھے بھی دیوار بنا دی۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں ڈھانپ دیا پردے سے۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، بس وہ دیکھتے نہیں ہیں، نہ دائیں نہ بائیں، اور اوپر سے پردہ ڈل گیا تو اب وہ دیکھ نہیں سکتے۔ ایمان سے روکنے والی یہ دوسری چیز ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کو نہیں دیکھ سکتے۔ دائیں بائیں دیکھیں گے، اللہ کی علامات ملیں گی، توحید کے دلائل ملیں گے، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کریں گے تو اس سے ان کو ایمان سمجھ آئے گا کہ کوئی پیدا کرنے والا تو ہے، لیکن آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، دائیں بھی دیوار بائیں بھی دیوار، اوپر آنکھوں پہ پھر پردہ ہے۔ اب وہ دیکھتے تو ہیں لیکن اس دیوار کے ہونے کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں سکتے، ان کا ذہن اس کے بنانے والے کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ وہ صرف اپنی آنکھوں کو تازہ کرنے کے لیے، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، مزے کے لیے دیکھتے ہیں۔ وہ اس کو اس نظر سے دیکھتے ہی نہیں ہے کہ اللہ رب ان کو بنانے والا بھی کوئی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ جی، ولید بن مغیرہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ سواء علیہم وسواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان کے حق میں اانذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے حق میں یہ چیز برابر ہے، آپ کا انذار اور عدم انذار ان کے حق میں برابر ہے، لیکن آپ کے حق میں برابر نہیں ہے۔ آپ ڈرائیے، آپ دعوت دیجئے، لیکن آپ کو ہم نے پیش کی خبر اس لیے دی کہ آپ دل سے پریشان نہ ہوں۔ فریضہ رسالت آپ ادا کرتے ہوئے انہیں دعوت دیجئے، کیونکہ آپ جتنی بار بھی دعوت دیں گے آپ کو اس پہ اجر ملے گا۔ یہ انذار اور عدم انذار مخاطب کے اعتبار سے بے فائدہ ہے، آپ کے اعتبار سے بے فائدہ نہیں ہے۔
آپ جب انذار کریں گے، ڈرائیں گے، دعوت دیں گے، آپ کو اجر ملے گا، نہیں دیں گے تو اس اجر سے محروم ہوں گے۔ تو فریضہ رسالت تو آپ ادا فرمائیے، لیکن یہ بات آپ کو ہم نے پیش کی اس لیے بتلائی کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ انما تنذر من اتبع ذکر، بے شک آپ اسی شخص کو ڈرا سکتے ہیں، اسی شخص کو آپ نصیحت دے سکتے ہیں، من اتبع ذکر، جو ذکر کی پیروی کرے۔ ذکر سے مراد قرآن پاک ہے۔ وخشی الرحمن بالغیب، بن دیکھے رحمان سے ڈرے۔ رحمان اور خشیت، خشیت کا معنی ہم نے کل کیا تھا، جو انسان کی معصیت اور عاصی انسان کے درمیان جو چیز حائل اور رکاوٹ بن جائے وہ خشیت ہے، یعنی انسان کو گناہوں سے روک دے۔ پھر لفظ رحمان آیا تو مطلب اللہ رب العزت سے ڈرنا، وہ ڈرنا نہیں ہے جو ہم کسی چیرنے پھاڑنے والے درندے سے ڈرتے ہیں، کسی اور تباہ کرنے والی چیز سے ڈرتے ہیں، کسی انسان سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ ڈرنا محبت والا ڈرنا ہے، جیسے کوئی ماں سے ڈرتا ہے، محبت ہے ماں سے، تو اس وجہ سے ڈر رہے ہیں کہ میری والدہ کہیں ناراض نہ ہو جائے مجھ سے، میں اس کی منشا کے خلاف کوئی کام نہ کروں۔ اور جیسے آج کل کچھ لوگ بیویوں سے ڈرتے ہیں، ڈاکٹر جمیل صاحب، اور استاد سے ڈرنا حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، تو یہ وہ ڈرنا مراد ہے۔ اللہ رب العزت سے ڈر بھی اسی معنی میں ہونا چاہیے کہ وہ میرا محبوب ہے، مقصود ہے، مطلوب ہے، کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو خشی الرحمن بالغیب، بن دیکھے، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اور اسی بن دیکھے عمل کی قدر و قیمت جنت ہے، وگرنہ ہمارے اعمال اور ہماری محنت یہ جنت کی قیمت نہیں ہے۔ ہم دنیا کے لیے اپنے اوقات میں سے کتنا وقت دیتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی دنیا کی ساری نعمتیں حاصل نہیں کر سکتے، ساری کیا اس کا کروڑواں حصہ بھی حاصل نہیں کر سکتے، ساری زندگی کھپا دیتے ہیں، چھوٹا سا گھر نہیں بنا سکتے۔ تو ہم سارا اپنے وقت کا بہت سارا حصہ لگا کر تھوڑی سی دنیا بھی حاصل نہیں کر سکتے، اپنے وقت کا تھوڑا سا حصہ لگا کر بہت بڑی ہاں جنت ٹھیک۔ کیسے خریدیں گے، بہت بڑی جنت ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ تو یہ جنت میرے اور آپ کے اعمال کی قیمت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہم بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کی قیمت اللہ نے جنت رکھی ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں، نہ اللہ کو، نہ رسول اللہ کو، نہ قرآن پاک کے اترنے کو ہم نے دیکھا، نہ جنت دیکھی، نہ جہنم دیکھی، نہ قبر کے حالات کا مشاہدہ کیا ہم نے۔ تو ہم نے سب کچھ مانا، صادق و مصدوق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے اسی بن دیکھے سودے کی قیمت اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ اس لیے فرمایا نا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ اللہ کو اس نے دیکھا نہیں۔ یہ دیکھے غیب والا ایمان ہے، یؤمنون بالغیب۔ تو اس لیے یہاں بھی یہ فرمایا وخشی الرحمن بالغیب، تو غیب کی بڑی اہمیت ہے۔ قیامت والے دن جب کوئی ایمان کا مشاہدہ کر لے گا، جیسے ہم بہت سارے پیچھے صورتوں میں پڑھ چکے، سورہ سجدہ میں بھی آیا، تو مشاہدہ کر لے گا، پھر تو کہیں گے کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں، قالوا آمنا بھی، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر، لیکن اس وقت کا ایمان قابل اعتبار نہیں ہوگا، مانا نہیں جائے گا۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، بن دیکھے اللہ سے ڈرنے والے، اگر ان سے کچھ غلطی بھی ہوگی، کیونکہ غلطیاں تو ہونی ہیں، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، سارے بنی آدم خطا کرنے والے ہیں، بہترین خطا کاروں میں سے وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ تو انہیں پھر خوشخبری دے دیجئے بخشش کی، مغفرت کی۔ دل میں خیشیت ہے، خوف ہے، تو اللہ کی طرف رجوع بھی ہوگا۔ جب اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ معاف کرے گا، اور جب معاف اللہ کرے گا تو صرف معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ اجر کریم، اس پر اجر کریم بھی دے گا۔ اجر کریم سے مراد جنت ہے۔ تو یہ کیسی مہربانی ہے، رحمان کی رحمت کیسی زبردست ہے کہ ہم گناہ بھی کریں، اپنی منمانیاں بھی کر لیں، اور پھر جب نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے توبہ کریں تو وہ صرف معاف ہی نہیں کرتا کہ سزا دے دے، سزا نہ دے، جہنم سے بچا دے، بلکہ وہ فضل کر کے جنت بھی دیتا ہے۔ انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم مشرکوں کو، کافروں کو ہدایت دیتے ہیں۔ دونوں طرح اس کی تفسیر کی گئی۔ ونکتب ما قدموا، اور ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، وآثارہم، اور ان کے نشانات قدم کو۔ نشانات قدم کے بارے میں مفسرین کرام نے ایک تو فرمایا کہ اس سے مراد باقی رہنے والے اعمال ہیں، وہ اچھے ہوں یا برے ہوں۔
ہم کوئی اچھا عمل صدقہ جاریہ کے طور پر چھوڑتے ہیں، جیسے آپ نے وہ پڑھا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا ثلاث، جب ابن آدم مرتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں مگر تین، صدقۃ جاریۃ، علم ينتفع به وولد صالح يدعو له۔ تو آپ نے کوئی کتاب تصنیف کر دی، آپ نے پڑھایا کسی کو قرآن پاک، احادیث مبارکہ، دین کی کوئی بات آپ نے سکھائی، اس نے آگے سکھائی، اس نے آگے سکھائی، صدقہ جاریہ بن گیا آپ کے لیے، مسجد تعمیر کروا دی، مدرسہ تعمیر کروا دیا، کوئی بھی نیکی کی بنیاد آپ نے ڈالی، آپ دنیا سے چلے گئے، نیکیوں کا اکاؤنٹ آپ کا کھلا ہے، وہ نیکیاں ملتی رہیں گی۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کسی نے گناہ کا اڈا کھول دیا تو وہ مر بھی جائے گا تو اس جگہ پہ ہونے والے گناہ اور اس کی ترغیب پر ہونے والے گناہ، اس کا گناہ اسے ملتا رہے گا۔ تو ایک مطلب تو آیت کا یہ ہے آثارہم، اور دوسرا مطلب یہ ہے نشانات قدم اللہ لکھتا ہے، جو تم نیکیوں کی طرف جاتے ہو، مساجد کی طرف جو تم قدم اٹھاتے ہو، جیسے وہ ہے نا مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی سے گھر جن کے دور تھے، تو انہوں نے سوچا انصار نے کہ اپنے گھروں کو ہم مسجد کے قریب کر لیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ جو تم مسجد کی طرف اپنے قدم اٹھاتے ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، ہر قدم پہ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو پھر انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا، بنو سلمہ کا غالباً یہ واقعہ ہے۔ تو نشاناتی قدم، جو قدم تم نیک راستوں کی طرف، نیکیاں کرنے کے لیے اٹھاتے ہو، تو اللہ رب العزت اس پہ تمہیں اجر دیتا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، اور ہر چیز احصیناہ، ہم نے اسے محفوظ کیا ہے، فی امام مبین، امام کا معنی کتاب، اور اہل سنت والجماعت تو امام کا معنی کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کی اقتداء کی جائے، وہ انسان ہو یا کتاب ہو، دونوں ہی سے مراد ہیں، لیکن یہاں مراد اس سے لوح محفوظ ہے، امام مبین سے۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد سیدنا علی ہے، تفسیر بالرائے ہے، منقولی نہیں ہے، ان کی تفسیر منقول نہیں ہے، منقول تفسیر لوح محفوظ والی ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو ہم نے ایک واضح کتاب میں پوری طرح لکھ دیا ہے۔ تو امام کا ترجمہ تفسیر نصفی کے اندر بھی کتاب سے کیا گیا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، آپ بیان کیجئے ان کے لیے مثال بستی والوں کی۔ بستی کون سی ہے؟ قرآن پاک میں تو اس کا نام تو نہیں لیا گیا، تفاسیر میں اس کا نام انطاکیہ لکھا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، القریہ پر جو الف لام ہے، یہ حدیث خارجی کا پھر بنا لیں، اور عربی کے اندر قریہ تھوڑی آبادی والے جو آبادیاں ہوتی ہیں چھوٹی، ان کو بھی کہتے ہیں، بڑی آبادیوں کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، تو یہ مدینہ اور قریہ ایک ہی چیز ہے، جو مراد قریہ سے ہے وہی مراد مدینہ سے ہے، تو اسی کو اللہ نے مدینہ کہا ہے، شہر۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، بیان کیجئے ان کے لیے مثال بستی والوں کی، مکہ والوں کے سامنے بستی والوں کی مثال بیان کرو تاکہ وہ سمجھے، چونکہ قرآن پاک ہماری پوری توجہ مواعظ کی طرف کرتا ہے، جو مفہوم اصل کلام کا ہے، جو روح ہے کلام کی، اس کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے، اس لیے علاقوں کے نام، تاریخیں، مدتیں، ان چیزوں کو قرآن پاک ذکر نہیں کرتا ہے، کیونکہ ان چیزوں کا ہماری ہدایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے اسی لیے قریہ کا نام ذکر نہیں کیا، بس بستی والوں کے ایک واقعہ سنائیے، کیونکہ اصل مقصد تو بستی کی تعیین تو ہے نہیں ہے، مقصد افراد کی تعیین بھی نہیں ہے، مقصد تو وہ نصیحت دینا ہے جو اس واقعے میں ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب ان کے پاس رسول آئے، بھیجے ہوئے آئے، پیغام رساں آئے۔ یہ مرسلون سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد تھے یا خود رسول تھے، دونوں طرح کی رائے ہے، اور ان کے نام بھی مفسرین کرام نے لکھے، یوحنا اور بولس، اور اسی طرح شمعون یا شملون، اس طرح کا نام بھی لکھا ہوا تھا، غالباً تفسیر بغوی میں تھا۔ تو یہ مختلف نام، بعض نے صادق و مصدوق بھی کہا، صادق اور مصدوق یہ دونوں دو تھے، بعض نے یحییٰ اور یونس بھی لکھا تفسیر ابن کثیر میں، لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ نام ذکر نہیں کیے تو ہمیں ناموں کی تحقیق کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔
کہ مقصد دیکھیں، بس مقصد جو واضح نصیحت ہے وہ اس کو سمجھ لیں۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان کی طرف دو بھیجے، فکذبوہما، اس قوم نے، انہوں نے ان دونوں کی تکذیب کی، فعززنا بثالث، ہم نے تیسرے کے ساتھ تقویت دی، مضبوط کیا، فقالوا، تو انہوں نے کہا، انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ ایک تو قرآن پاک مرسل کہہ رہا ہے، تو پہلے بھی آ گیا اور یہاں بھی مرسل آ گیا۔ پھر آگے کافروں کا قول اللہ نے نقل کیا، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ آپ تم نہیں ہو مگر ہماری جیسے انسان۔ تو یہ اکثر پیغمبروں کو کافروں کی طرف سے یہ جملہ سننے کو ملا، اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی ان آیات سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ یہ خود نبی تھے۔ پھر یہ نبی سیدنا عیسیٰ بن مریم سے پہلے ہوں گے یا بعد میں، تو رائے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ بعض حضرات نے سیدنا عیسیٰ بن مریم کی قاصد بھی نہیں لکھا کہ یہ ان کی طرف سے قاصد تھے، پھر چونکہ حضرت عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا رسول اللہ کے حکم کے بغیر کو کام نہیں کرتا، تو اس لیے ان کو مرسلون کہا گیا کہ وہ رسول کے قاصد ہیں، رسول کے رسول ہیں، اس اعتبار سے انہیں مرسلون کہا گیا۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، لیکن یہ آیت زیادہ اس بات کی طرف اس بات کی تائید کرتی ہے کہ وہ خود نبی تھے، کیونکہ یہ جملہ کافروں نے نبیوں کو کہا۔ اگر نبیوں کا کوئی قاصد جاتا تو کافر اس کو یہ بات نہیں کہتے تھے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں نقل فرمائی ہے ایسی کوئی بات کہ نبیوں کے قاصد کو یہ تانا دیا گیا ہو کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو۔ تو یہ تانا نبیوں کو دیا گیا، اس لیے آیت کا ظاہر یہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ وہ نبی تھے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء، کوئی چیز رحمان نے نازل نہیں کی، ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بول رہے ہو۔ قالوا ربنا، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب، ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف یقیناً بھیجے گئے ہیں، لام تاکید کے لیے، وما علینا الا البلاغ المبین، ہماری ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، ہم واضح طور پر پہنچا دیں گے، ہماری ذمہ داری ختم ہوگی۔ جب یہ لوگ بستی میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے بستی کے کنارے پر جو گھر تھا، اس گھر میں رہنے والے شخص کا نام حبیب نجار تھا۔ مفسرین کرام نے لکھا یہ اسرائیلی روایات میں ہے، احادیث مبارکہ میں نہیں ہے۔ حبیب نجار سے واسطہ پڑا، دعوت دی، تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا بیمار ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کو خود کوڑ کی بیماری تھی اور 70 سال اس کی عمر تھی حبیب نجار کی۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے رسول ہونے کی، نبی ہونے کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری نشانی یہ ہے کہ ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس بیماری سے تجھے نجات دے دے گی۔ اس نے کہا 70 سال سے بتوں سے مانگ رہا ہوں جن کو میں خدا مانتا ہوں، مجھے تو نجات نہیں ملی، مجھے تو شفا نہیں ملی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے مانگیں گے تو آپ کو شفا ملے گی۔ دعا کی، اللہ رب العزت نے انہیں شفا دے دی۔ اور یہ بھی ہے مدارک و تنزیل میں کہ اس کا بیٹا بیمار تھا اور اس کے بیٹے کے لیے دعا کی، تو ان نبیوں نے اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے اسے صحت و تندرستی دے دی اور یہ پھر ایمان لے آیا۔ پھر کہ بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے جو بادشاہ ہے، ان کا تو ویسے تو شہرت ہو چکی تھی اس واقعے کی وجہ سے، کہ انہونا واقعہ تھا، حبیب نجار کی وجہ سے شہرت ہوئی۔ پھر بستی میں جتنے کوئی برس کی بیماری میں تھے، مادرزاد اندھے تھے، بیمار تھے، وہ آتے یہ ان کے لیے دعا کرتے تو اللہ رب العزت انہیں شفا دے دیتے۔ مشہور ہو گئے، معروف ہو گئے، ہماری بستی کے اندر ایسے اللہ والے آئے ہوئے ہیں کہ وہ کسی کے لیے دعا کریں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے اور وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے بلایا اور بادشاہ نے کہا کہ ہمارے معبودوں کے علاوہ کیا تمہارا معبود ہمارے معبودوں کے علاوہ ہے؟ کوئی اور معبود ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہمارا معبود وہ ہے جو تمہارا بھی خالق ہے اور جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کا بھی خالق ہے۔ تو پھر بادشاہ نے ان کے سزا کے تو وہاں سے تو رخصت کر دیا اپنے دربار سے، پھر ان کے پیچھے لوگ لگائے ان کو مارنے کے لیے۔ تو لوگوں نے انہیں پکڑا، انہیں مارا، مار کے پھر انہیں قید میں ڈال دیا۔ پھر شمعون نام کا تیسرا بندہ جس کے ذریعے اللہ فرماتا ہے فعززنا، ہم نے تقویت دی تیسرے کے ساتھ، تو یہ تیسرا بندہ پھر آیا
اور اس نے بھیس بدل کر بادشاہ کا قرب حاصل کیا، بادشاہ کی قریب رہنے لگا، پھر بادشاہ کا معتمد بن گیا، بادشاہ کو اس پہ اعتماد ہو گیا، اور اس کی یوں کہہ لیں کہ شورا کا ممبر بن گیا یہ۔ تو اس نے ایک دن پھر کہا کہ آپ کی جیل میں ایسے ایسے 2 لوگ ہیں، تو کبھی ان کا موقف بھی سنا آپ نے؟ کبھی ان کو بلایا بھی صحیح اپنے پاس، ان کی بات تو سنو۔ تو خیر ان کو بلایا گیا، تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم کس کے قاصد ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے قاصد ہیں۔ انہوں نے کہا اپنے رب کی تعریف کرو، بتلاؤ کہ صفات کیا ہے۔ انہوں نے اللہ کی تعریف کی، کہ نشانی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نشانی جو تم مانگو گے وہی دے دیں گے۔ ایک مادرزاد نابینے کو لایا گیا، انہوں نے دعا کی اور اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کی بینائی لوٹا دی، وہ تندرست ہو گیا۔ تو شمعون نے کہا بادشاہ کو کہ ان سے تو نشانی مانگی ہے ان کے معبود کی جن کی تم پوجا کرتے ہو، ذرا ان معبودوں سے بھی تو کہو نا کہ وہ کچھ کریں، اب وہ کسی بینا کو نابینا کسی نابینا کو آنکھیں دے نا، بینائی لوٹائیں کسی کی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تم تو میرے قریب رہتے ہو، تم تو جانتے ہو اس حقیقت کو کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو پھر بادشاہ نے ان سے کہا کہ اچھا ایسے کریں کہ کسی مردہ کو زندہ کریں، تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ اپنے معبود سے کہو کہ کوئی کسی مردہ کو زندہ کرے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں ایک بات ساتھ ایک نوجوان کچھ دن پہلے ہی مرا تھا، اس نوجوان کی قبر پہ انہیں لایا گیا، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے قم باذن اللہ کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، دعا کی اس کے لیے، تو مردہ زندہ ہو گیا۔ ہم کلام ہوا، بات چیت کی، اور اس نے کہا کہ میں شرک کی حالت میں فوت ہوا ہوں، جہنم کے 7 وادیوں کے اندر مجھے ڈالا گیا، شدید ترین عذاب میں مجھے ڈالا گیا، اور پھر شرک کی وجہ سے مجھے اللہ رب العزت نے جہنم میں ڈالا۔ اور پھر آسمان سے کہتا ہے میں نے ایک دروازہ دیکھا، جو آسمان سے دروازہ کھلا، اور اس دروازے سے مجھے ایک خوبصورت شخص چلتا ہوا نظر آیا، اور اس نے ان 3 بندوں کے بارے میں کہا کہ یہ تینوں حق پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں۔ کس طرح کی باتیں، یہ بھی اسرائیلی روایات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تو نہیں ہے ایسی بات۔ تو بہرحال آیت کو سمجھنے میں معین ہے، مددگار ہے کچھ۔ تو ان لوگوں نے پھر اپنے پیغام کو پہنچا دیا جیسے باقی نبیوں نے کہا، اور قوم نے وہی تانا دیا جو باقی نبیوں کو دیا گیا، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا۔ آپ آئے تو آپ کی وجہ سے خاندان ٹوٹے، رشتہ داریاں ختم ہوئی، لڑائی جھگڑے گھروں میں شروع ہوئے، ہم بڑے امن و سکون کے ساتھ رہنے والے تھے۔ انہوں نے بھی کہا قالوا انا تطیرنا بکم، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ تمہارے بارے میں بری فال لیتے ہیں۔ لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، ہم تمہیں رجم کریں گے، ولا یمسنکم منا عذاب علیم، ہماری طرف سے تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ قالوا طائرکم معکم، انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو، اصل میں جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ قالوا طائرکم معکم اَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، کیا اس بات کو تم نے نحوست سمجھ لیا کہ تم کو نصیحت کی گئی؟ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا یہ کہ تم نصیحت کیے گئے ہو؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔ تو تمہیں جو نصیحت کی گئی تم نے اسی کو اپنے لیے نحوست سمجھ لیا، اللہ کی توحید کو سمجھنے کی بجائے اللہ رب العزت کی توحید ہی کو اپنے لیے تم نے مصیبت اور وبال کا ذریعہ سمجھ لیا۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا ہے، جیسے ہم پیچھے سے سورۃ طٰہٰ میں پڑھ چکے ہیں نا، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں بھی، وہ بھی ایک شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا تھا حضرت کے پاس، جس نے آ کے اطلاع دی تھی کہ آپ کو فرعون کے سردار قتل کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں، آپ نکل جائیے یہاں سے۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، بھیجے ہوئے رسولوں کی اتباع کر لو، یہ حبیب نجار ہے۔ اتبعوا من لا یسألکم، اتباع کرو اس کی جو تم سے سوال نہیں کرتا، مانگتا نہیں ہے۔ من لا یسألکم اجرا، کوئی اجر کا امیدوار نہیں ہے، نہ عہدے کا طالب، نہ شہرت کا طالب، نہ مال و دولت کا طالب، کچھ بھی وہ اپنی محنت کا معاوضہ نہیں مانگ رہا۔ وہم مہتدون، اور پھر وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔
اللہ رب العزت ہم سب کو نبیوں کی رسولوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے، اپنے مقربین میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے. قرآن پاک کے اس درس کو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے، بخشش کا ذریعہ بنائے. آمین. آمین ثم آمین. دوستو، بھائیو، بزرگوں، جی ماشاءاللہ شب جمعہ ہونے والی ہے. آج شب جمعہ ہونے والی ہے، اسی لیے سوچا تھا کہ بس اتنا کی پڑھ لیں. جزاک گھنٹہ اللہ. بھی ہمارا پورا ہو گیا. ماشاءاللہ. ہماری شب جمعہ میں پورا 1 گھنٹہ رہتا ہے. ماشاءاللہ. بھائی کسی اور کی بھی شب جمعہ ہوتی ہے یا صرف عادل بھائی کی ہے؟ جی اور بھی ہوتی ہے جی سب. محسود جی اور بھی ہوتی ہے جی، ہم بھی جاتے ہیں لیکن یہ کلاس کی وجہ سے نہیں جا سکتے. اچھا اچھا اچھا. جی ہم تو ٹائم کافی ہو گیا نا، ہمارے ہاں تو بیانات ختم ہو گئے شب جمعہ کی. جی 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 بالکل. جب چھٹی ہوتی ہے مطلب کلاس نہیں ہوتی تو پھر جاتے ہیں. صحیح. چلیے آپ شب ہفتہ کو چلے جایا کریں، شب اتوار کو چلے جایا کریں.